آج کی نشست سائنس اور ریلیجن کی فلسفی پہ چل رہی ہے، جس کا باقاعدہ تعارف ہمارے آج کے بلکہ ان سیریز کے جو مین مقرر ہیں اسلام آباد سے جنید عالم صاحب، وہ اس کا باقاعدہ تعارف بھی آپ کو کرائیں گے. تو جنید کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ، بہت شکریہ. اور جنید کا ہستونیس سے کافی پرانا ان کا تعلق ہے. یہاں پہ بہت سے ٹاکس وغیرہ اٹینڈ کرنے بھی آتے رہے ہیں، اور خود بھی یہاں انہوں نے بڑی دلچسپ گفتگویں فرمائی ہیں. ان کا خاص جو ایریا ہے وہ فلسفی آف سائنس ہے. فلسفی ان جنرل بھی ان کو بہت اچھی ان کا شوق اور گرفت ہے. ویسے یہ فزکس اور سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، لمز میں اس کے حوالے سے یہ پڑھاتے وغیرہ رہے ہیں. اب یہ سول سروس میں ہے. تو جنید، میرے خیال ہے ہم اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. جی سر، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری فلسفی آف سائنس اینڈ ریلیجن کی سیریز میں تیسرا آج سیشن ہے. پہلے 2 سیشنز اس پہ ہم کر چکے ہیں. پہلے سیشن میں ہم نے صرف ایک قسم کا کانٹیکسٹ ڈیولپ کیا تھا کہ اس قسم کی بحث کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں جو سب سے اہم بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ فلسفی آف سائنس اور فلسفی آف ریلیجن کو غالباً علیحدہ علیحدہ تو دیکھا جاتا ہے. سائنس اور ریلیجن کو بھی اکثر ایک کمپیریٹیو ڈیبیٹس میں کافی دیکھا جاتا ہے، لیکن جو چیز قدرے کہہ لیں نظر انداز ہوتی ہے وہ فلسفی اور سائنس اور فلسفی آف ریلیجن کا آپس کا جو ایک کہہ لیں کچھ کامن گراؤنڈس ہیں یا کامن پیٹرنز ہیں وہ ہیں. اور میرے خیال میں وہ اہم اس لیے ہے اس کو دیکھنا کیونکہ اپنے میتھڈ کے اعتبار سے یا اپنے ایک فلسافیکل گراؤنڈز یا فاؤنڈیشنز کے اعتبار سے سائنس اور ریلیجن میں کافی چیزیں ہیں جو مماثلت رکھتی ہیں، کافی سملیرٹیز ہیں جو دیکھنے کے لائق. تو اکثر لوگ جو ہیں وہ سائنس اینڈ ریلیجن کی ڈیبیٹ کو تو جانتے ہیں، اس سے تعارف ہمارا رہتا ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے فلاں کسی معاملے میں، ریلیجن یہ کہتا ہے. تو ایک قسم کا جو ایک ان کا آپس کا اختلاف ہے وہ سامنے آتا رہتا ہے، یا یہ بھی چیز نظر آتی ہے. یہ پہلے لیکچر میں یا پہلے سیشن میں ہم نے یہ ایک دیکھی تھی کہ 3 مختلف رویے پائے جاتے ہیں سائنس اور ریلیجن کے معاملے میں. ایک یہ کہ غالباً یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک جنگ کی کیفیت میں ہے، اختلاف میں، اور دوسرا یہ کہ یہ شاید ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملتے جلتے ہیں. ان کی جو کلیمز ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ ایک اسی اسپیئر آف ریالٹی کے بارے میں ریلیجن جو کچھ کہتا ہے اس کے بارے میں سائنس میں تقریباً وہی کچھ کہتی ہے. اور تیسرا جو ایک نقطہ نظر ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ان کا آپس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں. یہ 2 بڑے مختلف اسپیئرز آف ریالٹی سے ڈیل کرنے والے ڈسپلنس ہیں، اور ان کی آپس میں کوئی ڈیبیٹ ایز سچ ہونی ہی نہیں چاہیے. تو ہم نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کم از کم کوشش کی تھی پہلے لیکچر میں کہ ان کا آپس میں لینا دینا تو ہے، آپس میں ان کا رابطہ تو ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ جو ریلیجن ہے وہ بہت سارے لیولز آف ریالٹی یا بہت سارے ڈومینز آف ایگزسٹنس کے بارے میں بات کرتا ہے، جن میں سے فزیکل ڈومین ایک ڈومین بہرحال ہے. اور وہ اہم اس لیے ہے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ ہمارے لیے سب سے جو امیجیٹ اسپیئر آف ایگزسٹنس ہے، جو سب سے زیادہ اپیرنٹلی سادہ الفاظ میں جو سب سے آبویس اسپیئر آف ایگزسٹنس یا ریالٹی ہے وہ فزیکل یا نیچرل اسپیئر ہے. تو اکثر ریلیجنس میں بھی اگر آپ دیکھیں، اکثر ٹریڈیشنس میں بھی دیکھیں، تو جو رستہ شروع ہوتا ہے کسی قسم کی سپر نیچرل کی طرف یا میٹا فزیکل نالج کی طرف، وہ فزیکل کے ذریعے سے ہی ہو کر جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم سب سے پہلے آنکھ اس فزیکل دنیا میں کھولتے ہیں، اس ٹائم اینڈ اسپیس کی دنیا میں کھولتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اسی سے ہمیں وہ بیسک انڈیکیشنز ملتی ہیں، وہ بیسک پرنسپلز ملتے ہیں، جن کو پھر ہم اپنی ریزننگ کی بیسک کیٹیگریز سمجھتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک مثال ہم نے دی تھی فار ایگزامپل کہ ہو سکتا ہے کہ میرے زیادہ جو ریفرنسز ہیں وہ ویسٹرن فلسفی سے
لے گئے ہوں، کیونکہ فلاسفی آف ریلیجن اور سائنس دونوں ویسٹرن ٹریڈیشن میں زیادہ پھلے پھولے ہیں، کیونکہ فلاسفی آف ریلیجن بذات خود ایک ریسنٹ ڈسپلن ہے. ہمارا جو کلام یا تھیولوجی کا ڈسپلن ہے وہ صرف اس کا ایک حصہ ہے، اس کی ایک کہہ لیں ٹوٹیلٹی میں نہیں ہے. تو جیسے فار ایگزامپل کانٹ نے ایک آپ کو فریم ورک دیا ہے کہ کچھ بیسک کیٹیگریز آف تھنکنگ ہیں ہماری، کہ جو ایون تجربہ جو امپیریکل ایک ایکسپیرینس ہے آپ کا دنیا کا، اس کو پاسبل بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. تو اسی طرح سے اور اسی انالوجی پہ تقریباً جو فزیکل ورلڈ کا نالج ہے وہ ایک طرح سے جو میٹا فزیکل ورلڈ کا نالج ہے اس کے لیے کچھ کیٹیگریز ہے، اس کے لیے کچھ کانسیپٹس ہمیں مہیا کرتا ہے کہ جس کو پھر ہم ان بلیفس پہ یا اس ریزننگ پہ اپلائی کر سکتے ہیں جسے ہم ریلیجس کہتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے پروفس آف گاڈ ہیں یا آرگیومنٹس فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ، بڑی ایک ہماری ٹریڈیشنل فلاسفی کا حصہ رہے ہیں ہمیشہ سے. تو اس میں ایک جو بڑا پرانا آرگیومنٹ ہے وہ آرگیومنٹ فرام ڈیزائن ہے. آرگیومنٹ فرام ڈیزائن جو ہے وہ بنیادی طور پہ یا آنٹولوجی یا جو کلام کا خاص طور پہ جو آنٹولوجیکل آرگیومنٹ ہے وہ بڑے کچھ امپیریکل پرنسپلس ہیں جن سے نکلا ہو. وہ ایسا ایک بڑا اسپیسیفک بڑا ایک یونیک آنٹولوجیکل آرگیومنٹ ہے جو پریکٹیکل یا ایک نیچرل ورلڈ کی جو کنسیڈریشنس ہیں ان سے جڑا ہو. اور اس پہ ہم آئیں گے بعد میں، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو پریکٹیکل یا ہمارے امپیریکل ورلڈ سے لیے گئے ڈیٹا کی بنیاد پہ ہم کچھ ایک پریمس قائم کرتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ہم کچھ ریلیجس نوعیت کے جو کلیمز ہیں ان کو واضح کرنے کی یا ان کو اسرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بذات خود اسی قسم کی ایک ایکسرسائز ہے جیسی ایک کانٹین فلاسفی میں آپ بیسک کیٹیگریز آف کازیلٹی یا اسپیس اینڈ ٹائم اور ان کی بنیاد پہ فزیکل ورلڈ کے متعلق کچھ چیزیں کہنے کے لیے مطلب اگلا قدم بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہم نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی کہ بہت سارے لاجیکل، بہت سارے تھیمیٹک اور بہت سارے کانٹینٹ کے جو اوور لیپس ہیں وہ ریلیجن میں اور سائنس میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ان کو دیکھنے کا سب سے جو بہتر طریقہ ہے غالباً میری دانست میں وہ فلاسفی آف سائنس اور فلاسفی آف ریلیجن کے لیول پہ جا کے کمپیریزن کرنے کا طریقہ ہے، نہ کہ یہ کہ اب سائنس اور ریلیجن کا سمپل کمپیریزن شروع کر دیں جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے. مثلاً کہ کیا یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، کوئی اس کا خالق ہے یا نہیں ہے، تو سائنس کہتی ہے کہ جی یہ کائنات کسی بنانے والے کے بغیر بھی بن سکتی تھی، اور ریلیجن کا کلیم ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کسی بنانے والے کسی خالق نے بنائی ہے. تو اب ان دونوں چیزوں کو آپس میں کمپیئر کر کے آپ ان کے فرق تو نکال سکتے ہیں، ان کے کامن کچھ تھیمز ہیں تو وہ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہ ان دو پوائنٹس پہ یہ دونوں جو انٹرپرائزز ہیں ریلیجن کی اور سائنس کی یہ کھڑی کیوں ہیں اور ان کا کس بنیاد پہ یہ فرق ہے آپس میں، اس کو سمجھنا میرے خیال ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرنا چاہیں. امید ہے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ صحیح. اس کے بعد اور ایک اور جو چیز ہم نے پہلے سیشن میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی وہ یہ کہ شاید اسٹیبلش تو نہیں کی تھی لیکن صرف انڈیکیٹ کی تھی اس لحاظ سے کہ یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں ایک قسم کا کیا کہنا چاہیے ایک ہیجمونک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے جو کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے شاید اس وقت ایک ڈومیننٹ سویلائزیشن ہونے کی وجہ سے ہے کہ غالباً جو سائنٹیفک ورلڈ ویو ہے وہ ایک ریزنیبل، ایک ریشنل، ایک انٹلیکچولی فلفلنگ ورلڈ ویو ہے، اور جو ریلیجس ورلڈ ویو ہے وہ ایک قسم کا ڈیفیشنٹ ورلڈ ویو ہے، اور اس دور کی بس ایک یادگار ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی اور میتھڈ نہیں تھا اس دنیا کی کیا کہنا چاہیے تفہیم کا، اس دنیا کو سمجھنے کا یا اس کائنات کو سمجھنے کا. تو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس ابہام کو بھی کسی حد تک دور کیا جائے، اور یہ ایک قسم کا آرگومنٹ پیش کیا جائے کہ ریلیجن اور سائنس دونوں ایک حد تک ریشنل اور ریزنیبل کی وہی ویسٹرن جو کیٹیگریز ہیں ان کے حساب سے بھی اگر چلیں تو وہ دونوں ایک حد تک ان ریزنیبل بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی ایک حد تک ریزنیبل یا ریشنل بھی ہو سکتے ہیں. اس میں کسی کہہ لیں کہ ایک پریسیڈنس آف ریشنالٹی جو سائنس کا کلیم ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہمیں نظر نہیں آتی جب آپ فلاسفی آف سائنس کے لیول پہ جا کے دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک لحاظ سے دیکھیں تو جو فزیکل ورلڈ ہے وہ زیادہ ایک آبویس ورلڈ ہے
ٹھیک ہے. تو جیسے ہمارے ہاں یہ ایک مذہبی جارگن میں استعمال ہوتی ہے چیز کہ کیا کہنا چاہیے کہ کسی معاملے میں جب علماء کا اجماع ہو جاتا ہے یا امت کا اجماع ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے اگر پوری جو انسانی آبادی ہے اسے ایک امت سمجھ لیا جائے، تو جو سائنس ہے اس پہ ایک قسم کا امت کا اجماع ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ ڈومین آف نالج اور وہ ڈومین آف ریزننگ ہے کہ جس میں کسی حد تک آپ کو کامن ایلیمنٹس نظر آتے ہیں جب آپ ایکسپیرینس کے لیول پہ بات کرتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید لگتا ہے کہ سائنس کامن سینس کو سمجھ آنے والی چیز ہے اور ریلیجن کامن سینس کو سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ کسی حد تک کچھ اسٹریچ آف امیجنیشن ہے جس کے ذریعے سے آپ نے اسے اسٹیبلش کیا ہے. تو اس چیز کو بھی ڈائسپیل کرنا یا اس ایک امپریشن کو بھی ڈائسپیل کرنا میرا خیال ہے ایک اہم بات ہے کہ سائنس میں بہت سارے ایسے کاؤنٹر انٹیوٹیو ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں کہ جو کامن سینس کے ساتھ بالکل بھی ٹیلی نہیں کرتے. ایسے ایلیمنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو بالکل ہماری جو ڈیلی ایک فینومینولوجیکل لیول پہ جو ڈیلی جو آبزرویشنس ہیں ان کو انڈرمائن، ان کی جو ویراسٹی ان کو انڈرمائن کرنے والے کلیمز ہیں. تو بالکل اسی پیٹرن پہ ریلیجن میں بھی جو چیزیں اپیرنٹلی آپ کو کاؤنٹر انٹویٹیو لگتی ہیں وہ آپ کے ڈیلی لائف ایکسپیرینسز کو بڑے اچھے طریقے سے ریگولیٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں یا شیپ بھی کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے جو ایک سوشولوجیکل بحث بھی بن جاتی ہے، تو اس پہ بھی ہم آئیں گے. تو امید ہے کہ یہ ایک بنیادی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سب کو یاد ہوگا. کافی دن ہو گئے، تو امید ہے کہ جو لوگ پہلے 2 سیشنز لے بھی چکے ہیں ان کو بھی تھوڑا ریوائز ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کیا. پھر دوسرے سیشن کو بس مختصراً ایک یہ ذکر کر دوں کہ ہم نے اس میں فلسفی آف سائنس کو صرف ڈسکس کیا تھا، اور اس میں ایک قسم کا جو 4-5 ادوار ہیں جن میں سے فلسفی آف سائنس گزری ہے، جو اس میں جو مختلف ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور دیکھا تھا کہ فلسفی آف سائنس کوئی ایسی ڈیفینیٹ، ایسی کوئی سالڈ ڈومین آف فلسفی نہیں ہے کہ جس کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو یا جس کو کسی طرح سے چھیڑا نہ جا سکتا ہو. وہ ایک کنٹینیوسلی ایوالونگ فیلڈ ہے، اور جس طرح سے سائنس ترقی کر رہی ہے اسی طرح سے تقریباً شاید اس پیس پہ تو نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلسفی آف سائنس بھی ترقی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک میرا خیال ہے کہ ہم ایک اوور ویو کر چکے ہیں. امید ہے کہ یہاں سے آگے آج چلیں گے تو چیزیں کچھ مزید واضح ہو جائیں. یہ سیشن 1 کا ٹائٹل کیا تھا؟ میں اس میں نا وہ سمری لکھتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ بعد میں آنے والوں کو کچھ آئیڈیا ہو کیا بات ہو چکی. سیشن 1 جو تھا وہ سمپلی ایک اوور ویو تھا، اور سیشن 2 جو تھا وہ بیسیکلی فلسفی آف سائنس کا اوور ویو تھا. سیشن 1 جو تھا وہ ہماری اوور آل سیریز کا اوور ویو تھا، اور جو سیکنڈ سیشن تھا وہ فلسفی آف سائنس کا اوور ویو تھا. آج جو ہے وہ فلسفی آف ریلیجن کا اوور ویو، اسی پیٹرن پہ تقریباً جس پہ ہم نے فلسفی آف سائنس کا اوور ویو لیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو جو لوگ پچھلے سیشنز میں تھے ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے فلسفی آف سائنس کی بات کرتے ہوئے یا جنرلی فلسفی کے کسی بھی ڈسپلن کے ساتھ جو ایک اس کا رشتہ ہے یا اس کا تعلق ہے اس کی بات کرتے ہوئے 3 ہیڈنگز بنائے تھے، اور ان 3 ہیڈنگز کے اندر ہی کسی بھی ڈسپلن کی جو یا کسی بھی ڈومین کی جو فلسفی ہے وہ اکثر آپریٹ کرتی ہے. سب سے پہلا جو ہیڈنگ تھا وہ فاؤنڈیشن کا. فلسفی کا مقصد ہے کہ وہ کسی بھی ڈسپلن کی فاؤنڈیشنز اسٹیبلش کرے، اس کی فلسافیکل فاؤنڈیشنز اسٹیبلش کرے. اور یہ ہم نے اب کافی حد تک دیکھا ہے کہ سائنس بذات خود ایک ایسا انٹرپرائز ہے کہ اس کی فلسافیکل فاؤنڈیشنز نہ صرف یہ کہ ایگزسٹ کرتی ہیں بلکہ کافی حد تک کنٹینشیس بھی ہیں، کافی حد تک ڈبیٹیبل بھی. دوسرے نمبر پہ جو ہم نے چیز دیکھی تھی فلسفی آف سم ڈسپلن کے مقصد کے طور پہ، تو وہ تھی اس کے ڈائنامکس، انٹرنل ڈائنامکس یا اس کا میتھڈ کہ جس کے ذریعے سے اس کی فلسفی کو یا اس ڈسپلن کو پریکٹس کیا جاتا ہے، یا کیا اس کے مین ڈٹرمنٹس ہیں اس ڈسپلن کے کہ جن کے ذریعے سے وہ ڈسپلن پروڈیوس ہوتا ہے اور ایکسپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری جو ہم نے چیز دیکھی تھی وہ انٹرپریٹیشن تھا کہ فلسفی آف سائنس یا فلسفی ان جنرل وڈ ہیلپ اس ان انٹرپریٹنگ دا کانٹینٹ آف سائنس. So the foundations of a discipline, the method or internal dynamics of a discipline, and then the interpretation of a discipline. ہم اسی پیٹرن پہ ہی فلسفی آف ریلیجن کو بھی اپروچ کریں گے، کیونکہ فلسفی کی بات ہو رہی ہے تو
उसका जनरली जो कंसर्न है वो किसी भी डोमेन के साथ रिलीजन इंक्लूडेड उसी तरह रहेगा जैसे साइंस के साथ। तो सबसे पहली जो चीज होगी वो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में फाउंडेशंस ऑफ रिलीजन का टॉपिक होगा कि ठीक है जी। ये जो सवाल वगैरह लोग पूछेंगे वो साथ आते जाएंगे, सही। चलिए सवाल जिस जिसके हों वो साथ साथ बताते जाएं ताकि हम एक ही सीक्वेंस में चलते जाएं, एक बात को क्लियर करने के बाद ही आगे जाएं, ज्यादा बेहतर। ठीक है, तो फाउंडेशंस ऑफ साइंस में जैसे हमने देखा था कि साइंस की फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस में एक प्रेमिस जो बुनियादी प्रेमिस की हैसियत रखता है वो ये कि ये फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एग्जिस्ट के मानी बताते खुद एक किस्म के कंटेंशियस मानी, लेकिन बहरहाल ये फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, इट इज देयर and this physical world is available to us for analysis, and this physical world is available to us to measure in some degree and then make some inferences about those observations, those measurements। ठीक है, तो मतलब ये कि साइंस की जो फाउंडेशनल फिलॉसफी थी वो हमने देखा था वो एक किस्म की मैथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म थी कि जिसके मेथड में नेचुरलिज्म एम्बेडेड है। लेकिन ये एक पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि ये आहिस्ता आहिस्ता होते होते मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म से नेचुरलिज्म बन गई, यानी कि सिर्फ मेथड की हद तक वो नेचुरलिज्म ना रही जो कि पॉजिटिविज्म थी, बल्कि उसको बढ़ा के लोगों ने साइंटिज्म जैसे लेवल पे पहुंचा दिया कि इस नेचुरल रियलिटी के अलावा शायद कोई रियलिटी या लेवल ऑफ रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो जैसे ये एक बेसिक क्लेम था फाउंडेशन ऑफ साइंस का कि एक फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है और उसको एक्सेस किया जा सकता है एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी तरह से फाउंडेशंस ऑफ रिलीजन में जब आप देखेंगे तो उसकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ये होगी कि देयर इज अ वर्ल्ड व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेटाफिजिकल। देयर इज दिस डोमेन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड दैट वी सी एंड देयर इज a domain of metaphysical world that we cannot directly see but we can indirectly comprehend in some sense to some degree। ठीक है, फाउंडेशंस ऑफ रिलीजन का जो क्लेम है वो एक किस्म का ब्रॉडर क्लेम है कि जिसमें फिजिकल वर्ल्ड का मौजूद होना और एक्सेसिबल होना भी शामिल है, और उस फिजिकल वर्ल्ड के जो पर्पस है उसके मौजूद होने की जो वजह है वो जिस स्फीयर में डील होती है वो भी शामिल। ठीक है, तो ये एक पिछले बार भी गालिबन एक मौके पे ये जिक्र हुआ था कि जो फिलॉसफी ऑफ साइंस है वो तो व्हाट और हाउ के जो नौयत के जो सवालात हैं उनसे डील करती है। तो ऐसा क्यों है कि वो जो वाई वाले सवालात हैं, ऐसे सवाल जिनमें हम वाई के जैसे कोई सवाल उठाते हैं उनको भी अपनी गिरफ्त में या अपनी डोमेन में दाखिल करने की कोशिश कर रही है, तो उस बात से कतई नजर कि वो क्यों कर रही है, हमारा फिलहाल आज का क्लेम ये है कि फाउंडेशंस ऑफ रिलीजन में ये वाई वाला जो टॉपिक है ये शामिल है। ठीक है, तो दो चीजें ऑलरेडी जो कि एग्जिस्ट कर रही थी फिलॉसफी ऑफ साइंस में, व्हाट एंड हाउ, दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ रिलीजन, एंड द third part which is extra to that, that is the questions of why। Okay, for example, science was talking about the physical world, that it works in such and such a way, it is trying to discover the basic laws that are at operation there, which are sort of governing the work of this universe, governing the working of galaxies and stars and all things. But religion would ask, all this thing, all this universe that is there, first of all it has some purpose, and secondly it has some indications within itself to tell us that there is some higher or some agency outside it which brought it to exist in the first place। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात? मतलब ये कि रिलीजन ऑफ फिलोसफी ऑफ रिलीजन में हम सिर्फ और सिर्फ सुपर नेचुरल की या मेटाफिजिकल की बात नहीं कर रहे, बल्कि नेचुरल स्फीयर की भी बात कर रहे हैं। तो पहला तो जो कॉमन ग्राउंड है वो यहीं से एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है कि फिलोसफी ऑफ साइंस इटसेल्फ इज, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अ सबसेट ऑफ द फिलोसफी ऑफ रिलीजन। ठीक है, बिकॉज विदाउट हैविंग अ फिलोसफी ऑफ साइंस you cannot really interpret scientific
facts or scientific observations. And interpretation of scientific facts and observations is what's going to be, actually it's the topic of our next discussion, but what is going to provide us with material, with arguments for some metaphysical possibility of some metaphysical inferences to be made from scientific observations. ठीक है, तो इसलिए हमें philosophy of science के साथ philosophy of religion को जोड़ के देखना पड़ता है. That is my contention. Of course, if somebody has a different view, तो do indicate it here, please. ठीक है. Foundations of science में जैसे हम सबसे पहला जो एक argument देते हैं वो फिजिकल वर्ल्ड के इस हद तक ऑब्वियस होने का आर्गुमेंट है कि हम सब उसे देख सकते हैं. उसी तरह से फाउंडेशंस ऑफ रिलीजन में हम जो आर्गुमेंट देंगे वो ज्यादातर ऐसे आर्गुमेंट्स होंगे जो इस फिजिकल वर्ल्ड के एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड की इंडिकेशन होने के आर्गुमेंट्स होंगे. ठीक है, वो गालिब का मशहूर शेर है ना, अक्सर हम हस्तोनीस में पढ़ा करते हैं कि लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती, चमन जंगार है आईना ये बादे बारी. मतलब ये कि ये जो चमन है या ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये बजाते खुद एक रिफ्लेक्शन है एक ऐसी वर्ल्ड की या एक ऐसे रेल्म की कि जिसको आप डायरेक्टली तो नहीं देख सकते लेकिन उसको इन्फर जरूर कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए मसलन सबसे जो मशहूर कह लें या सबसे जो मारूफ इसका टॉपिक है फाउंडेशंस ऑफ रिलीजन का, वो गालिबन क्रिएशन का टॉपिक है. और उससे जुड़े हुए जो एक चीज़ है वो आर्गुमेंट्स हैं जो खुदा की एग्जिस्टेंस से मुताल्लिक हैं, आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. उसमें कलाम के कई आर्गुमेंट्स भी हैं, उसमें जो रेनेसांस एरा फिलॉसफी है उसके कई आर्गुमेंट्स भी हैं, उसमें मॉडर्न जो साइंस है उससे लिए गए कई आर्गुमेंट्स भी हैं. ठीक है, लेकिन ये आर्गुमेंट्स ज़रूरी क्यों होते हैं? तो सबसे पहला जो एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है इन आर्गुमेंट्स से मुताल्लिक वो ये कि किसी चीज़ का कोई कॉज होना वो एक बात की बात है, लेकिन किसी चीज का जो चीज एग्जिस्ट करती हो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन होना पहली बात. वो पहली बात हम क्यों कह रहे हैं उसकी एक वजह, बड़ी सादा सी वजह है कि एक्सप्लेनेशन वो चीज है कि जिसपे फिलॉसफी ऑफ साइंस भी जिसके लिए स्ट्राइक करती. ओवरऑल जो आपका साइंटिफिक एंटरप्राइज है दैट इज बेसिकली टू एक्सप्लेन थिंग्स इन टर्म्स ऑफ सम अदर थिंग्स. ऐसा ही है ना, एक्सप्लेनेशन बजाते खुद एक किस्म की कॉजल रिलेशनशिप होती है दो चीज़ों के दरमियान में. एक वो कॉजेज हैं कि जो कुछ इफेक्ट्स पैदा करती हैं और एक वो लॉजिकल कॉजेज हैं कि जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं कि इसका बिहेवियर अगर ऐसा है तो क्यों है. तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये जब भी हम देखेंगे तो उनको हम सबसे पहले लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के व्यू पॉइंट से देखेंगे, दूसरे नंबर पे शायद कॉजल एक्सप्लेनेशन के व्यू पॉइंट से देखेंगे. ठीक है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का उम्मीद है कि मतलब समझ आ गया. बस ब्रीफली दोबारा बता दें, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का मतलब ये कि आप किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लायक हों इन टर्म्स में कि ये चीज इस तरह से क्यों एग्जिस्ट करती. ठीक है, और कॉजल एक्सप्लेनेशन ये कि ये चीज एग्जिस्ट ही क्यों करती. ये फर्क है बुनियादी तौर पर. हम इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो आर्ग्यूमेंट्स फॉर गॉड हैं वो एक किस्म की फाउंडेशन हमें मुहैया करते हैं. अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखें, जो फाउंडेशंस ऑफ रिलीजन वाली डोमेन है ये बेसिकली थियोलॉजी की डोमेन. ठीक है, जिसे इस्लामिक एक ट्रेडिशन में हम कलाम भी कहते हैं. तो कलाम एक किस्म का कलाम और फ़लसफ़े में उम्मीद है सबको पता होगा. थोड़ा मुख्तसरन बस एक जुमले में बता देता हूँ कि फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन में और कलाम में जो फ़र्क होगा वो इस किस्म का होगा कि कलाम में हम जो रिवील्ड ट्रूथ्स हैं, जो वही के ज़रिए से हम तक पहुँचने वाली बातें हैं, जो वही के ज़रिए से अल्लाह ताला की जो इंस्ट्रक्शंस या उसके जो फरमुदात हम तक पहुँचे हैं वो हमारे लिए किसी शक व शुबे से पाक हों. हम उन पे अकीदा रखेंगे, लेकिन उस अकीदे को वज़ा करने के लिए, उस अकीदे को शायद मज़ीद पुख्ता करने के लिए हम उसकी अक्ली तौजीहात भी देंगे, हम उसको डाइसेक्ट भी करेंगे इस तरीके से, हम उसके इंटरप्रिटेशन भी इस तरह से करेंगे कि उसकी कुछ हमें समझ भी आ जाए. हम बिलीव तो करेंगे उसमें टू स्टार्ट विद, लेकिन उसको वाज़े करने की भी कोशिश करेंगे कि इस बिलीफ का मतलब क्या है.
تو کلام میں جو بات شروع ہوتی ہے وہ وحی سے ہوتی ہے یا خدا کے کلام سے ہوتی ہے۔ فلسفے میں بات کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ فلسفے میں چونکہ ایک تشکیک کا، ایک شک کا، ایک جو ایک ریشنل ایلیمنٹ غالباً زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، اس لیے اس میں بات کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو آرگیومنٹس فار گاڈ ہیں وہ کلام کے غالباً مختلف نوعیت کے گنے جائیں گے، اور جو فلسفے کے ہیں وہ غالباً مختلف نوعیت کے گنے جائیں گے۔ ایون جو اسلامک ہماری فلسافیکل ٹریڈیشن ہے اس میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو کلام کی ٹریڈیشن ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ ون، اور جو فلسفے کی ٹریڈیشن ہے وہ مختلف ہے۔ جو ہمارے متکلمین ہیں وہ فلاسفہ سے مختلف ہیں، اور بلکہ ان کا آپس میں کافی ایک کہہ لیں کہ ڈس ایگریمنٹ آن مینی تھنگس بھی رہا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے میں اس مثال کی کہہ لیں ہم سہولت استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم آ جاتے ہیں کچھ آرگیومنٹس فار گاڈ پہ، اور ان کو پھر ہم دیکھتے جائیں گے کہ کس طرح سے فلاسفی آف ریلیجن ان کے ذریعے سے شیپ ہوتی ہے یا ان کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے، اس کو بنیادی پریمیسز کچھ مہیا کرتی ہے۔ تو بس موٹے موٹے 3-4 جو آرگومنٹس ہیں ان کا ذکر کروں گا، کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ آرگومنٹس پہ بحث نہیں کر رہے بلکہ اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو آرگومنٹ ہے وہ آنٹولوجیکل آرگومنٹ، یہ ایک بڑا معروف آرگومنٹ ہے، اور اس میں جو چیز شاید سب سے دلچسپ ہے یا سب سے اہم ہے، سب سے انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ کہ آپ ایک ریشنل موڈ آف آرگومنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اٹ از ناٹ ایویڈنس، اٹ از ناٹ بیسڈ آن آبزرویشن، اٹ از ناٹ بیسڈ آن empirical truths so to say or empirical facts, it is based on some rational principles of thought۔ جس طرح سے بالکل آپ کے سائنس میں میتھمیٹیکل کانٹینٹ ہے نا، کہ جو آپ کے کیا کہنا چاہیے کہ آپ کے ایکسپیرینس پہ ڈائریکٹلی ڈپینڈ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ایکسپیرینس کو کسی حد تک ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے کچھ اے پرائری پرنسپلس کی بیس پہ، کچھ میتھمیٹیکل نوعیت کے پرنسپلس کی بیس پہ، کہ جس میں صرف اور صرف چیزوں کو ڈیفائن اس طرح سے ایک خاص طرح سے کرنے سے ایک خاص طریقہ ایک خاص انفرنس نکالا جا سکتا ہے۔ جیسے جیومیٹریکل پروفس ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جو آنٹولوجیکل آرگیومنٹ ہے وہ ایک جیومیٹرک نوعیت کا پروف ہے۔ سو اٹ از ناٹ ایویڈنس بیسڈ ریزننگ، رادر اے میتھمیٹیکلی اسٹرکچرڈ آرگیومنٹ فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ، جس میں ہم خدا کو ڈیفائن اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کا غیر موجود ہونا یا ایگزسٹ نہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا یہ کہ سب سے جو پرانا کہہ لیں ایک فارمولیشن ہے اونٹولوجیکل آرگیومنٹ کا، جو پراپر فارمولیشن ہے، اس سے پہلے گریکس کے ہاں بھی ہے، لیکن سب سے جو پراپر ایک فارمولیشن ہے وہ الکندی اور الغزالی کے ڈومین میں ملتا ہے۔ تو وہ ایک مختلف نوعیت کا اونٹولوجیکل آرگیومنٹ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک کہہ لیں جیسے تھامس ایکوائنس نے بھی ایک ورژن آف اونٹولوجیکل آرگیومنٹ دیا ہے۔ اسی طرح سے کیا کہنا چاہیے کہ سینٹ اینسلم کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ایک بڑا پاپولر ontological argument دیا جس میں ہی defined God as the most perfect being, as the most perfect being in the sense that there can be no more perfect being than that perfect being. And his argument goes that if there is a most perfect being that we can imagine, then there can be only one being that can be even more perfect than that perfect being, and that would be that we can imagine and it exists as well. ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ مطلب یہ کہ ایک ریشنل میتھمیٹیکل نوعیت کا آرگیومنٹ اس میں آ جائے گا کہ کسی پرفیکٹ بینگ، موسٹ پرفیکٹ بینگ کے بارے میں اگر ہم کنسیو کر سکتے ہوں تو اس پرفیکٹ بینگ سے زیادہ پرفیکٹ صرف ایک ہی بینگ ایسی ہو سکتی ہے، صرف ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو ایکچولی ایگزسٹ بھی کرتی ہو آؤٹ سائڈ آف آر کنسیپشن۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی if there is a thing which has something even greater than it, even more perfect than it, then that thing was not the most perfect thing to start with. So what we were conceiving was not exactly the most perfect thing, but actually the most perfect thing would be that which we can conceive and it exists as well, and it exists outside of our conception as well, and that is what we call God.
ठीक है, तो टू से इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, in the simplest terms possible, आप कह सकते हैं कि the most perfect being would exist because a being which does not exist cannot be perfect, cannot be the most perfect being at all. So just by defining God as the most perfect being, we prove in a very mathematical sense that God exists. ठीक है, और गॉड को एग्जिस्ट करवाने की या उसको गॉड के एग्जिस्टेंस से हमें फर्क क्यों पड़ता है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में, वो इसलिए कि वो जो पिछला पॉइंट था मेरा कि वो एक किस्म की कॉजल और लॉजिकल दोनों नौयत की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है आपको इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए। ठीक है, मेरा उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी आपको। तो कॉजल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक ऐसा परफेक्ट बीइंग दरकार है, एक ऐसा प्राइम मूवर दरकार है, एक ऐसा डिजाइनर और क्रिएटर दरकार है कि जो इस कायनात को एक्सप्लेन, इसके होने को एक्सप्लेन कर सके और इसके इस तरह से जिस तरह ये है इस तरह से होने को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, दूसरा जो आर्गुमेंट है और मैं ये साथ साथ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ मैथमेटिकल नोयत जो इस आर्गुमेंट की है उसका मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ऑलरेडी ये जो एक पैरेलल्स हैं साइंस में और रिलीजन में वो एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाने चाहिए कि साइंस में भी हमारे पास कुछ जो मेथड्स हैं वो रैशनल मेथड्स हैं, ए प्रायरी जो हमारा नॉलेज है उससे रिलेटेड मेथड्स हैं, मैथमेटिकल मेथड्स हैं, ज्योमेट्रिक मेथड्स जिन्हें आप कहते हैं कार्टेशियन जुबान में, और दूसरे वो मेथड्स हैं जो ऑब्जर्वेशन पे बेस करते हैं, जो रीजनिंग फ्रॉम और एक्सपीरियंस पे बेस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक दूसरा जो आर्गुमेंट फॉर गॉड है, आर्गुमेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, वो आर्गुमेंट फ्रॉम डिजाइन है। ठीक है, और आर्गुमेंट फ्रॉम डिजाइन ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है कि ये जो कायनात है कि इसमें एक किस्म की यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रिंसिपल्स मौजूद है, इसमें एक किस्म की क्या कहना चाहिए, एक किस्म की ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है कि जो किसी बनाने वाले के बगैर सामने नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल एक आर्गुमेंट ऐसे जाता है कि अगर आप कहीं चल रहे हों, किसी सहरा में चल रहे हैं और एक पत्थर पड़ा आपको नजर आ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि ये पत्थर रैंडमली कहीं से यहाँ आ गया होगा, किसी पहाड़ की टॉप से गिरा होगा, किसी हवा के झोंके की वजह से इधर लुढ़क के आ गया होगा और ये यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये पत्थर का टुकड़ा है, इसमें इस किस्म की खास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लेकिन अगर अब इसी तरह आप एक जंगल में जा रहे हैं और वहां पे आपको एक बड़ी कॉम्प्लेक्स इजाद जैसे कि घड़ी है वो पड़ी हुई मिलेगी अगर, तो आप गालिबन ये नहीं सोचेंगे कि ये बस कहीं हवा के झोंकों से या किसी तूफान से या बिजली के चमकने से या किसी चांस इवेंट से ये घड़ी वजूद में आ गई। क्यों? क्योंकि उसमें एक डिजाइन का पहलू पाया जाता है, उसमें ऐसी कोऑर्डिनेशन है उसके मुख्तलिफ पुर्जों की आपस में कि उस कोऑर्डिनेशन को कोई चांस, ऐसा चांस नहीं हो सकता, ऐसा कोई चांस इवेंट नहीं हो सकता कि जो उस कोऑर्डिनेशन को, उस कॉम्प्लेक्स नोयत की कोऑर्डिनेशन को एक्चुअलाइज कर सकता है या उसको इफेक्ट दे सकता है, उसको पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि गालिबन ये घड़ी जो है ये किसी ने बनाई होगी, ये गालिब इम्कान यही है कि ये घड़ी किसी के बनाने से, किसी बनाने वाले के बनाने से बनी है, खुद ब खुद नहीं बनी। ठीक है, तो उसी तरह से हमें जो एक स्ट्रक्चर, प्लानिटरी स्ट्रक्चर या जो कॉस्मोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस यूनिवर्स में नजर आता है वो हमें बताता है कि ये जो कायनात है इसको भी कोई बनाने वाला है। ये बड़ा एक मारूफ आर्गुमेंट है और ये मेरा ख्याल है कि एक किस्म का बड़ा साइंटिफिक आर्गुमेंट इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें रैशनल और एम्पिरिकल दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, रैशनल एलिमेंट इसका ये है कि कोई भी चीज जो कॉम्प्लेक्स हो, जो स्ट्रक्चर रखती हो, वो किसी ऐसी एंटिटी के बगैर या किसी ऐसी बीइंग के बनाने के बगैर नहीं बन सकती जो किसी चीज को स्ट्रक्चर इम्पार्ट करने वाली। ये इसका रैशनल एलिमेंट है। और दूसरा इसका एम्पिरिकल एलिमेंट है जिसमें हम इस कायनात को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में ये कहते हैं कि इस कायनात में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो साइंस हमें, यहाँ तक तो साइंस भी
بالکل اس بات پہ ایگری کرے گی کہ اس کائنات میں ایک اسٹرکچر پایا جاتا ہے. اگلے سیشن میں جب جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کئی میٹافزیکل جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ سائنس کی جا سکتی ہیں, اور صرف فار دا سیک آف انٹرپریٹنگ اٹ میٹافزیکلی نہیں, بلکہ ایک گراؤنڈس کی بیس پہ کہ اس کی بذات خود ایسی کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں جو اس پازیٹیوسٹ وین میں نہیں ہیں جس میں آپ نے فلسفی آف سائنس کو شروع کیا تھا اس پچھلی صدی کے شروع میں. ٹھیک ہے, تو جب سے کوانٹم میکینکس اور ریلیٹیوٹی کا دور شروع ہوا ہے, یا جب سے ہم ایک کہہ لیں کلاسیکل فزکس سے ماڈرن فزکس کی طرف آئے ہیں, تو تب سے اس قسم کی کمپلیکیشنز ہیں کہ جو آپ ان کو انٹرپریٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور وہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہے کہ آپ کو ایک انٹینٹ تو بہرحال چاہیے ہوگا کسی بھی ڈومین کو ایک خاص طریقے سے انٹرپریٹ کرنے. فار ایگزامپل آرگیومنٹ ڈیزائن جو ہے بذات خود ایک قسم کا انٹینٹ درکار ہے اس میں, کہ آپ اس اسٹرکچر کو ایک خاص طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تبھی آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے ایک تیسرا فار ایگزامپل جو میجر آرگیومنٹ ہے, جو بڑا ایک مشہور آرگیومنٹ ہے, وہ ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ جسے کہتے ہیں. ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ بیسیکلی کائنات کا جو شروع سے لے کے آخر تک کا سفر ہے, جس ڈائریکشن میں یہ کائنات چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہے کہ اس کو یہ ڈائریکشن دینے والا بھی کوئی نہ کوئی تو ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ڈائریکشن دینے والا کیوں ہونا ضروری ہے, یہ بذات خود ایک دلچسپ سوال ہے. تو اس میں ایک دو چیزیں جو میں بتانا بس ضروری سمجھتا ہوں اس حوالے سے, کہ کسی بھی چیز کو بنانے والا کوئی ایک خاص مقصد ہوگا جو اس کو ذہن میں رکھ کے بنائے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا ظاہر ہے کہ آرگومنٹ ہے جو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. خاص طور پہ جو اسکیپٹکس ہوں گے وہ غالباً اس کو چیلنج کرنے والے سب سے پہلے لوگ ہوں گے, اور اسکیپٹکس ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ریلیجن کے اندر کو خاص ایسی کیا کہنا چاہیے نظر نہیں آتی, ایک یوٹیلیٹی نظر نہیں آتی. تو بہرحال تو کاسمولوجیکل آرگیومنٹ کے بعد, جس میں جیسے فرسٹ کاز آرگیومنٹ شامل تھا, اسی طرح کے آرگیومنٹ میں ٹیلیولوجیکل یا ڈیزائن آرگیومنٹ دونوں ملتے جلتے آرگیومنٹس ہیں. اور وہ یہ کہ یہ ایک خاص ڈائریکشن میں کائنات کو لے جانے والا جو پروسیس ہے وہ بذات خود کسی نہ کسی کریٹر کی یا کسی نہ کسی فرسٹ پرائم موور کی بنائی گئی ایک فریم ورک ہے کہ جس کے بغیر یہ کائنات کہیں اور بھی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے, تو بہرحال میرا خیال ہے کہ اس پہ زیادہ وقت لگائے بغیر ہم ایک چیز جو اسٹیبلش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کاسمولوجیکل, ڈیزائن آرگیومنٹ اور آنٹولوجیکل آرگیومنٹ تینوں ایسے آرگیومنٹس ہیں جو ریشنل اور امپیریکل دونوں پوائنٹس آف ویو سے دیکھے جا سکتے ہیں. ریشنل اور امپیریکل دونوں پوائنٹس آف ویو کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں, اور ریشنل اور امپیریکل وہ دونوں پوائنٹس آف ویو ہیں جو سائنس کے بھی ساتھ بالکل اس طرح جڑے ہیں کہ ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ پچھلی بار بھی ذکر ہوا تھا کہ بیسیکلی جو آپ کی ماڈرن فزکس ہے دیٹ از بیسیکلی میتھمیٹکس. It is highly abstract, it is highly mathematical, and those mathematical terms that we use in physics or in chemistry or science, they are just representations of some concepts which we are going to verify in the long run by experimentation. تو میتھڈ بعد میں آتا ہے اور اس کی جو پریڈکشن ہے وہ ایک ہائیلی ایبسٹریکٹ فارم میں پہلے آتی ہے. تو اسی طرح سے جو ریلیجس جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں بھی جو میتھڈ آف ریزننگ استعمال ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ریشنل اور امپیریکل کا ایک مکس ہے. بہت سارے اور بھی آرگیومنٹس ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ دس از ناٹ سیشن آرگیومنٹس فار دا ایگزسٹنس اور اگینسٹ دا ایگزسٹنس آف گاڈ. تو ہم تو صرف ان کی مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ میتھڈ جو تھا, جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا. جواب دینا چاہیں گے, ایک ٹرم یہ پوچھیں بیسکلی, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے سوال. جی جی, اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ سوال غالباً یہ ہے کہ سائنس جو ہے دیٹ اسٹڈیز کوالٹی, اسٹرکچر ایٹسٹرا, اینڈ واٹ ڈز میٹا فزکس اسٹڈی. دیکھیے سائنس بیسیکلی اسٹڈیز کوانٹیٹیز rather than qualities. Science studies quantities, لیکن آف کورس کوانٹیٹیز ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ جو کوالٹیز ہیں ڈفرینٹ تھنگس کی ان کو ہی کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے سائنس. میٹا فزکس کے دو حصے ہیں.
ठीक है, एक मेटाफिजिक्स वो है जो प्रिंसिपल से मुताल्लिक है. देयर इज अ वेरी नाइस बुक, मैं अक्सर पहले भी उसका मशवरा देता हूँ लोगों को साइंस के मुताल्लिक. इट इज बाय क्रेग डिलवर्थ, द मेटाफिजिक्स ऑफ साइंस. नाउ दिस साउंड्स लाइक एन oxymoronic title कि what is could possibly be the metaphysics of science. लेकिन मेटाफिजिक्स का जो एक टॉपिक है वो बुनियादी तौर पे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स का है कि वो प्रिंसिपल्स कहाँ से आते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के जिनकी बुनियाद पे पूरा साइंटिफिक एडिफिस जो है वो खड़ा है. ठीक है, उसकी एक मिसाल फॉर एग्जांपल मैं दे दूं कि हम एक वो न्यूटन के जो लॉ है ना, उसका सेकंड लॉ है गालिबन, जिसकी जो इक्वेशन है F equals m into a, force equals mass multiplied by acceleration. So acceleration is basically proportional to force. How does that m become the constant of proportionality in that sense? Okay, that is of course something that we have decided on our own. So that is a metaphysical presupposition that relates those two quantities which are a priori defined, which are analytically defined, and brings them into a relation which can be then empirically tested. ठीक है, तो देयर इज अ मेटाफिजिकल कंटेंट ऑफ साइंस एज वेल के जो उसकी फाउंडेशंस देता है. दूसरी मेटाफिजिक्स जाहिर है वो है कि जो हमें उन अनऑब्जर्वेबल प्रेमिसेस को रीजन आउट करने की फैसिलिटी देती है, जैसे खुदा के एग्जिस्टेंस से मुतालिक आर्गुमेंट्स हैं, या जो हमारी ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी है, जो खुदा का एक रिलेशनशिप है कायनात के साथ, रियल टाइम रिलेशनशिप. एक तो क्रिएशन का है ना, उसने इसे क्रिएट किया, दूसरा जो उसका रियल टाइम आज का रिलेशनशिप है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी कई फिलोसफर्स ऑफ रिलीजन गुजरे हैं कि जो समझते हैं कि खुदा का इख्तियार तो है इस दुनिया पे, इस कायनात पे, लेकिन बस मुनासिब सा है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं. ठीक है, तो इस बात पे बड़ी बहसें माजी में हो चुकी हैं कि खुदा की ओमनीपोटेंस जो है उसको सबसे प्राइमरी उसकी क्वालिटी करार देने वाले हमारे अल-गज़ाली फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने पूरी एक साइंटिफिक थ्योरी इस बुनियाद पे खड़ी की है कि ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश. ठीक है, तो मेटाफिजिक्स का एक मौजू वो भी है कि जिसमें आप उस रेल्म ऑफ रियलिटी के मुतालिक बहस करते हैं, या उस डोमेन ऑफ क्या कहना चाहिए रियलिटी के मुतालिक बहस करते हैं जिसका डायरेक्टली आपके 5 सेंसेस से कोई खास ताल्लुक नहीं होता, जिसका ताल्लुक आपके इंटेलेक्ट से, आपकी विल से, और आपके जो अंडरस्टैंडिंग जिसे आप कहते हैं फिलोसॉफिकल टर्म्स में, उससे होता है. ठीक है, तो ये एक बुनियादी फर्क है जो साइंस में और मेटाफिजिक्स में है. लेकिन बहरहाल अगेन टू रिपीट कि देयर इज अ मेटाफिजिक्स दैट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ साइंस एज वेल. ठीक है जी, यहाँ तक कोई और सवाल आया है? कोई किसी ने पूछा? नहीं, अभी तो और कोई सवाल नहीं है. चलो हम आगे चलते हैं. फिर कुछ एक और जो फाउंडेशनल टॉपिक है उसको मैं सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करूंगा. मेरा ख्याल है हमें एक घंटा मिला ना ये सारा काम करने के लिए. अभी 45 मिनट्स होने वाले हैं, तो आप चाहें तो आप इसको मतलब डबल सेशन में भी एड्रेस कर सकते हैं, मैं समझता हूँ. नहीं, मैं 1 घंटे में इंशाल्लाह विल ट्राई कि हम इसे खत्म कर लें. बस एक आखिरी जो फाउंडेशंस के मौजू में आखिरी जो बात है वो है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट गॉड की. वो इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर जो हमारे यहाँ पे आजकल, और उसका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो सोशल साइंसेस के लोगों से, क्योंकि पिछली 2 सेशंस में ज़्यादा साइंस का तो गालिबन कोई भी ऐसा साइंस मेजर्स बैकग्राउंड के लोग नहीं थे, बल्कि सोशल साइंसेस के लोग थे. तो इसको मैंने इसलिए अपने कहने डिस्कशन का हिस्सा बनाना मुनासिब समझा कि देयर आर सम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट गॉड एंड अगेंस्ट रिलीजन. तो सबसे अभी ज़रीनी ने थोड़ी सी और वजाहत मांगी, मैं सवाल आपके सामने पेश करूं. जी जी. बड़ा कार्टेशियन डुअलिज्म में हमें डाल रही है. सही. अच्छा, ये दोबारा एक अच्छा सवाल है कि इस मेटाफिजिक्स एंड स्पिरिचुअल इफ सो इट्स सब्जेक्टिव ओनली. देखिए, सब्जेक्टिव बजात खुद एक सब्जेक्टिव वर्ड है, पहली बात तो ये. ठीक है, सब्जेक्टिविटी इज बेसिकली sort of a philosophical individualism. ठीक है, and individualism which is sort of a radical philosophical individualism, कि जिसमें everything that we have is within the domain of the individual experience and nothing outside of it. ठीक है, तो मेटाफिजिक्स का ताल्लुक जहां तक प्रिंसिपल मेकिंग से है, जहां तक उसका ताल्लुक किसी डिसिप्लिन की फाउंडेशंस डिफाइन करने से है, वहां तक तो वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकता.
فار ایگزامپل ابھی میں نے سائنس کی آپ کو مثال دی تھی، تو فار ایگزامپل لاجک کی مثال ہے. لاجک ایک ایسا میتھڈ آف ریزننگ ہے جو فلسفے کی کسی بھی برانچ پہ اپلیکیبل ہے. اس کی کئی ڈفرنٹ برانچز ہوں گی لیکن ہر برانچ میں اس کے وہ میتھڈس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب لاجک جیسی چیز جو کہ میٹا فزکس کی ریزننگ کا اسٹرکچر ہے، اس کو آپ سبجیکٹو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے آپ کو وہی اسٹرکچر استعمال کرنا پڑے گا جو کوئی دوسرا شخص استعمال کر رہا ہوگا اس ڈومین کے ساتھ تعلق رکھنے والا. تو اس حد تک تو میٹا فزکس سبجیکٹو نہیں ہے. جہاں تک بات آ جاتی ہے ریلیجس ایکسپیرینس کی، تو پھر آپ ضرور کہیں گے کہ میٹا فزکس ایک قسم کی سبجیکٹیوٹی اس میں پائی جاتی ہے. لیکن اس کی سبجیکٹیوٹی پہ آخری سیشن میں ہم بات کریں گے کہ میرے خیال میں وہ جو سبجیکٹیوٹی ہے وہ ایز سچ سبجیکٹیوٹی نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک قسم کی انیبلٹی ٹو بی آبجیکٹو ہے. اینڈ ناٹ ان پرنسپل انیبلٹی، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان پرنسپل وی آر ناٹ ایبل ٹو بی آبجیکٹو اباؤٹ آور ریلیجس ایکسپیرینس. There will be a time, and not far from now, I hope, that we will be able to, make objective statements about our religious experience. لیکن یہ کہ جو vocabulary at hand ہے، جو spiritual experience کو explain یا describe کرنے والی vocabulary ہے، وہ بذات خود ایک قسم کی subjectivity کا شکار ہوتی ہے. مطلب اولیاء کی، صوفیاء کی بات کریں تو ایک ہی قسم کے ایکسپیرینس کو مختلف جو اولیاء ہوں گے وہ مختلف الفاظ میں بتا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے غالباً لگے گا کہ یہ ایک سبجیکٹو ایکسپیرینس ہے. لیکن اس کا آبجیکٹو ہونا بھی اس بات سے واضح ہے کہ بہت سارے لوگ اس قسم کے ایک ایکسپیرینس کی بات تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک ریپیٹیشن کا فار ایگزامپل سائنٹیفک پرنسپل ہی ہے نا کہ ایک آبزرویشن کو ریپیٹیبل ہونا چاہیے. ٹیسٹیبل اس لحاظ سے کہ ریپیٹیبل، کہ آپ نے اگر وہ آبزرویشن کی اور اس کا خاص آؤٹ پٹ آیا تو میں بھی وہ آبزرویشن کر کے اس قسم کی آؤٹ پٹ لے سکوں. تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے صوفی ہیں ان کے ہاں اس قسم کا کوئی کلیئر رول تو نہیں پایا جاتا کہ آپ اگر وہ تجربہ کریں گے، مجاہدہ کریں گے تو مشاہدہ بھی ہو جائے گا فوراً ہی. ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ایوریج اگر آپ دیکھیں گے نا، ایک میڈین بیہیویئر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک خاص قسم کے ایکسپیرینس کو ایک خاص طریقے سے ہی ڈسکرائب کیا جائے گا. تو دیٹ وڈ پرووائڈ سم فاؤنڈیشن فار اٹس آبجیکٹیوٹی ایز ویل. ٹھیک ہے، تو میٹافزکس از ناٹ انٹائرلی سبجیکٹو، بٹ اگین یہ جو سبجیکٹیوٹی کا ڈسکورس ہے اس میں یہ پوسٹ ماڈرنسٹ نے ہمیں الجھا دیا ہے. بڑا مشکل ہے اس سے چھٹکارا پانا. تو اسی لیے میں نے جو یہ آرگومنٹس اگینسٹ گاڈ والا پارٹ تھا وہ اس میں ڈالا تھا، کیونکہ اس کا تعلق بھی پوسٹ ماڈرنٹی سے. اور اس میں سب سے پہلا جو آرگومنٹ اگینسٹ گاڈ یا اگینسٹ ریلیجن، دا انسٹیٹیوشن آف ریلیجن آتا ہے، وہ اس کا ایک سوشل کانسٹرکٹ ہونا کہ جی ریلیجن تو بنیادی طور پہ ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے. سوسائٹی نے سوشل کنٹرول کا ایک طریقہ بنایا ہے. سوسائٹی چاہتی ہے کہ اسٹیٹس کو قائم رہے، اپنے آپ کو پرزرو رکھے. تو اس نے ایک قسم کا ایسا ہائر لیول آف کیا کہنا چاہیے، ایک میٹا فزیکل، ایک سپر نیچرل ایلیمنٹ اپنے کنٹرول کے انسٹرومنٹس میں داخل کر دیا ہے کہ کسی شخص کو اگر آپ ریئل ٹائم میں سوسائٹی مانیٹر نہ بھی کر سکتی ہو تو وہ صرف اس کے خوف سے یا اس کی محبت میں ایک خاص بیہیویئر پہ قائم. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک جو مزیدار ایلیمنٹ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارا یہ جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے یا جس کانسیپٹ آف ریلیجن ہے، یہ ایک لالٹیریشن کے پروسیس کا حصہ ہیں. گاڈ اینڈ ریلیجن ہے، ریلیجن پریسیپٹس، ریلیجس پریسیپٹس ہیں، یہ سب کے سب بھی اسی پروسیس کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹ خاص طور پہ ڈرکہائم اور ان سے ملتے جلتے جو لوگ ہیں فرینچ سوشولوجسٹ جو ہیں خاص طور پہ، انہوں نے اس پہ بڑا اس قسم کا ہی ایک تنقید کی ہے. تو ایلیمنٹس آف ریلیجس لائف ان سوسائٹی، یہ جو کتاب ہے ڈرکہائم کی، دیٹ از اے ویری کیا کہنا چاہیے انڈرمائننگ بک ان دیٹ سینس کہ وہ ریلیجن کو ایک سوشل انسٹیٹیوشن کے طور پہ پیدا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس بنیاد پہ کہتی ہے کہ اس لیے خدا کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے، صرف اور صرف ہم نے اپنی سوسائٹیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کا کہہ لیں کہ اس کو ایک اختراع ہے جو ہم نے کیا ہے.
اس کے جواب میں ایک بڑا انٹرسٹنگ جو آرگومنٹ ہے وہ پروفٹس کے حوالے سے، کہ پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ کو ہسٹوریکلی پروفٹس ہوں یا ریفارمرز ہوں، خاص طور پہ جو پروفٹس ہیں، وہ ایک قسم کی مورل کریٹیوٹی کے ساتھ نظر آتے ہیں. اگر مورل سٹینڈرڈز، نارمز، کلچرل جو آرٹیفیکٹس ہیں وہ سب کے سب ہی ہمیں سکھانے والی چیزیں ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ کبھی کبھار نہیں، ایک جگہ پہ نہیں، کسی ایک جیوگرافی میں نہیں، کسی ایک قوم میں نہیں، بلکہ ہر قسم کی قوموں میں، ہر قسم کے لوگوں میں ایک پروفیٹک کریٹیوٹی کنٹینیوسلی نظر آتی رہی ہے ہسٹوریکلی. مورل کریٹیوٹی آف دا پروفٹس از واٹ آئی مین. مطلب یہ کہ کسی پیغمبر کو بھی آپ دیکھیں گے تو بنیادی طور پہ اس کا خدا کے ساتھ جو قرب تھا یا خدا کی طرف جو ٹلٹ تھا، دیٹ واز بیسیکلی ان دی اپوزٹ ڈائریکشن فرام دا سوسائٹی. سمجھ رہے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ مطلب یہ کہ آپ کی جو مورل سٹینڈرڈز ہیں اگر وہ سوسائٹی کے ہی دیے ہوئے ہوتے تو آپ کے پاس پروفیٹک جو پرسنالٹیز ہیں ان کا ہونا، ان کا ہسٹوریکلی موجود ہونا ایکچولی ناممکن ہوتا. ناممکن کیوں ہوتا؟ کیونکہ وہ اس کانشیسنیس کو پوزیس ہی نہ کر سکتے جسے ہم پروفیٹک کانشیسنیس کہتے ہیں. وہ اس کریٹیوٹی، مورل کریٹیوٹی کو کبھی بھی ایکسرسائز ہی نہ کر سکتے جو وہ ایکسرسائز کرتے رہیں. مطلب یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے نا پھر ایک قسم کا، کہ سوسائٹی جو خاص طور پہ سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی از بیسیکلی جسٹ دا گاڈ از دا نیم وی گیو ٹو سوسائٹی. بیسیکلی گاڈ از دا concept that society takes on to have that authority over individuals. لیکن اگر گاڈ سوسائٹی ہی ہے تو پھر سوسائٹی کو ریفارم کرنے والے ہمیشہ ایک سوسائٹی کو روناؤنس کرنے کے نتیجے میں گاڈ کے قریب کیوں کر ہوئے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور اس کا جواب ایسا کنسٹرکٹیوسٹ کے پاس نہیں ہے میرے خیال میں، میرے مشاہدے کے پاس. تو مطلب یہ کہ جو آرگومنٹس اگینسٹ گاڈ بھی ہیں ان کو بھی ایک جو ریشنل امپیریکل طریقے سے رد کیا جانا ایک بڑا ایک دلیل ہے بذات خود کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ سائنس کی میتھڈ میں اور ریلیجن کے میتھڈس میں بہت ایک مماثلت پائی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی ظاہر ہے کہ دونوں ہیومن انٹرپرائزز ہیں تو ان میں مماثلت پایا جانا ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دونوں کا جو ڈومین آف کنسرن ہے وہ کسی قدر ڈفرنٹ ہے. اگر وہ ڈفرنٹ ڈومینس آف کنسرن کو ہم ایک ہی میتھڈ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ دیر آر ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز آف دا سیم ڈومین آف ایگزسٹنس ایز ویل. سمجھ رہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ امید ہے کہ اس کی سمجھ آ رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک فاؤنڈیشنز کا حصہ تھا جس کا ذکر کرنا تھوڑا سا ضروری تھا. اور آخری بات جب بس کہنا چاہوں گا، اور اس کے زیادہ ذکر جو ہے اس بات کا ہم آخری لیکچر میں جا کے کریں گے کیونکہ تب تک ہم سائنس کا دوسرے والا سیشن جو ہے وہ کور کر چکے ہوں گے. وہ ہے فلاسفی آف ریلیجن کے ڈائنامکس اور میتھڈ والا ٹاپک. فلاسفی آف سائنس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سائنٹیفک میتھڈ از بیسیکلی ایکسپیریمنٹل میتھڈ کہ جس کے ذریعے سے سائنٹیفک نالج حاصل ہوتا ہے. تو سائنٹیفک نالج کے پیرالل، اس وجہ سے نہیں کہ سائنٹیفک نالج ایگزسٹ کرتا ہے تو ہم اسے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پرانا ایک انٹرپرائز ہے میرے خیال میں، اس کے پیرالل ایک ریلیجس نالج کا ڈومین ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس طرح سے ایک امپیریکل آبزرویشن سے یا ایک فزیکل ایکسپیرینس سے، فزیکل ڈومین میں رہتے ہوئے ایک ایکسپیرینس سے آپ کو سائنٹیفک نالج ملتا ہے، اسی طرح سے ایک ریلیجس نالج آپ کو ریویلیشن جیسے طریقے سے، جسے ہم عام طور پر وحی یا الہام اور القاء کے لفظوں میں دیکھتے ہیں. جو ریلیجس نالج ہے وہ بذات خود ایک میتھڈولوجیکل پیرالل اسٹیبلش کرتا ہے ریلیجس سائنٹیفک نالج کے ساتھ. اور اس کا مطلب یہ کہنا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی طرح سے سائنٹیفک نالج کی جو اتھارٹی ہے ہم اس پہ اس کو بیس کر رہے ہیں. صرف کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اور قسم کا پیرالل میں ایگزسٹ کرتا ہے. یہ بذات خود ایک لمبی بحث ہے کہ کیا ہم ریولیوشن کو ایک قسم کا ایکسپیرینس کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے.
सकते। रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस कहने का मतलब यह है कि हम एक ब्रॉडर, वेरी ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तब जाके हम उसे एक्सपीरियंस कह सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि उसे एक्सपीरियंस कहना कोई बेजा भी नहीं होगा, क्योंकि मसलन हजूर पाक पे वही आने के बहुत सारे वाकयात हमारे सामने हैं, और उस वही आने के प्रोसेस में, उस वही आने के नतीजे में आपकी कैफियत, आपकी फिजिकल जो कैफियत है वो उससे मुतासर होती है। तो इसका मतलब है कि एक खास नौयत का तजर्बा तो वही है, लेकिन जाहिर है कि ऐसा तजर्बा है कि जो सिर्फ चंद लोगों के लिए मखसूस है, ऐसा तजर्बा है जो चंद लोग हासिल कर सकते हैं, अपनी कोशिश से नहीं, खुदा की कुदरत से, लेकिन बहरहाल वो तजर्बा है। और उस तजर्बे को वेरीफाई करने के, या उस तजर्बे को कम्युनिकेट करने के, उस तजर्बे को प्रैक्टिस करने के भी कुछ उसूल उसी तरह से मौजूद हैं जैसे साइंस में तजर्बे को इंटरप्रेट करने के और प्रैक्टिस करने के कुछ उसूल मौजूद हैं। तो इसकी हम ज़्यादा बहस अगले टॉपिक में जाके करेंगे, जब हम रेवोल्यूशन को फेथ के साथ जोड़ेंगे और फेथ को नॉलेज के साथ जोड़ेंगे। और फेथ और नॉलेज की जो बहस है वो बजाते खुद बेसिकली रिलीजन और साइंस की डिबेट, क्योंकि एक तरफ फेथ है और एक तरफ नॉलेज है, क्लेम कम से कम नॉलेज का ही है। तो हालांकि प्लेटोनिक सेंस में जो साइंटिफिक नॉलेज है वो नॉलेज नहीं है, वो उस लिहाज से देखें तो इट इज़ ओपिनियन रादर देन नॉलेज। लेकिन बहरहाल जो क्लेम है वो तो फेथ और नॉलेज का है। तो बस उसमें जो आखिरी एक चीज़ आपने जहन में रखनी है अगले सेशन में जाने के लिए, वो ये कि फेथ को अक्सर हम डिफाइन करते हैं एज बिलीफ विदाउट सफिशिएंट एविडेंस। मतलब ये एक बड़ी आमियाना सी एक कह लें हमारी ऑब्जर्वेशन है फेथ के मुतालिक कि ईमान वो है कि जो हम सफिशिएंट एविडेंस के बगैर कोई चीज़ मानते हों। ठीक है, वैसे तो वो बिलीफ इंड्यूसिंग लैंग्वेज भी होती है ना, आपने वो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स में सुना होगा कि वी हैव रीजंस टू बिलीव एंड एविडेंस टू सजेस्ट। तो एविडेंस का लफ्ज जो है ना बड़ा 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 बिलीफ इंड्यूसिंग लफ्ज है। तो लोग समझते हैं कि फेथ जो है वो गालिबन ऐसा बिलीफ है जो विदाउट एविडेंस, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है ये हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कि फेथ बिल्कुल उसी तरह से जैसे साइंस में प्रॉब्लम ऑफ थ्योरी चॉइस है, उसी तरह से फेथ एक थ्योरी चॉइस का ऑप्शन बन के रह जाता है। और फेथ की अपनी कुछ रैशनल बेसिस हैं। रैशनल बेसिस से मुराद ये कि एक जो बिलीवर है वो सिर्फ अंधाधुंध बिलीव नहीं कर रहा होता, बल्कि वो बिलीव करने को एक बाकायदा, बिलीव करने की स्टेज तक एक बाकायदा रीजनिंग के प्रोसेस से गुजर के जाता है। हो सकता है वो कॉन्शियस रीजनिंग हो सकता है वो अनकॉन्शियस रीजनिंग हो, लेकिन बहरहाल एक रीजनिंग का प्रोसेस है जिससे गुजरने के बाद वो बिलीफ की स्टेज पे पहुंचता है। ठीक है, वो प्रोसेस किस किस्म के होते हैं, उनमें क्या क्या मुख्तलिफ हमारे आरा पाई जाती हैं, तो वो हम इंशाल्लाह अगली बार डिस्कस करेंगे जब हम रेवोल्यूशन के और फेथ के मुतालिक कुछ व्यूज डिस्कस। बड़ा दिलचस्प एक सवाल आया हसीब नौशाही साहब का, ये जाते जाते आप इसका। जी बिल्कुल बिल्कुल। Where does God stand between science and philosophy? देखिए, खुदा तो बेनियाज है, पहली बात। साइंस और फिलॉसफी तो हमारी इजादें हैं, हमारी इख्तिरा है, तो खुदा तो हमसे बेनियाज है। लेकिन बात ये है कि साइंस भी उसी फिलोसॉफिकल प्रोजेक्ट की ही एक एक्सटेंशन है जिसने कायनात की अंडरस्टैंडिंग हासिल करने की कोशिश की थी, और खुदा एक दौर तक उस अंडरस्टैंडिंग का इंटीग्रल पार्ट था। अब ऐसा हुआ कि हमने साइंस को उस बड़े वेफर में से छोटा सा एक टुकड़ा निकाल लिया है और हम कहते हैं कि अब इसी से फिलहाल काम चला लें। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए कि साइंस और नॉलेज में किसी एक साइड पे है खुदा, और वो इस पूरी बहस का मकसद यही है कि साइंस में भी जो है ना आपको खुदा नज़र आ सकता है, और फिलॉसफी में या इवन मज़हब में कई बार लोगों को खुदा नहीं नज़र आता। तो इसलिए इस सिंथेसिस की आखिर, इस डिस्कशन की जो आखिरी इंशाल्लाह नशिस्त होगी उसमें हम इस सवाल का भी जवाब ज़रा ज़्यादा तफसील में देंगे इंशाल्लाह। बहुत खूब जुनैद, बहुत ही इंट्रिगिंग, बहुत ही जाज़िब गुफ्तगू रही। तो अगले अब किस्त का इंतजार रहेगा। जी जरूर, क्यों नहीं। अब मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन तरीक़ेकार आसान हो गया, तो इसी पे अगली नशिस्त जल्दी की जा सकती है। ठीक है।
चलिए बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज सब व्यूअर्स को भी और आप बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।